اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کا مقدر کے عنوان سے مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان پر کسی طرح کی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے مقدر میں تھا، لہٰذا ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان، جیسے بسا اوقات بڑے خوفناک قسم کے واقعات و حادثات پیش آ جاتے ہیں کہ مثلا بچی کی طلاق ہو گئی ہے تو کہتے ہیں چلیں بھائی بچی کی تقدیر میں یہی تھا، کیا کریں، مشکل تھی. یا مثلا کاروبار میں اچانک بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، خصوصیت سے جو اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں ان چیزوں کو کہ اچانک بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں جیسے یا آج کل اس وقت صورت حال ہے کورونا وائرس کی، تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے کاروبار اس طرح سے بیٹھ گئے ہیں کہ بالکل وہ زمین پر آ گئے ہیں، روڈ پر آ گئے ہیں. تو کہیں کہ بھئی یہ تو اچانک آ گیا ہے، ہمارے مقدر میں یہ تھا، چلو اب کیا کریں، کوئی گزارا کرنا پڑے گا اس کا. تو اب یہ جو نظریہ ہے کہ اگر کسی طرح کی پریشانی آتی ہے تو انسان عام طور پر یہ کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، ہمارا مقدر خراب تھا، جیسا ہے ایسا چلانا پڑے گا ہمیں. اچھا، اسی طرح سے اس کے اچھے اثرات بھی جب آتے ہیں تب بھی یہی کہا جاتا ہے کہ مثلا فرض کیجیے کسی لڑکی کی اچھی جگہ شادی ہو گئی، وہ بہت خوش ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے سسرال کے ساتھ بہت خوش ہے، تو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کی قسمت بڑی اچھی تھی، اس کی تقدیر بڑی اچھی تھی کہ وہ خوشحال زندگی بسر کر رہی ہے. تو اب یہ چیزیں اگر فرض کیجئے کہ انسان نقصان اٹھاتا ہے تب بھی اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ بھئی ہماری تقدیر میں یہی تھا، ہمارا مقدر ہی ایسا تھا. اور اگر فائدہ ہو جاتا ہے تب بھی یہ والی بات کہی جاتی ہے کہ بھئی اس کا مقدر بہت اچھا ہے، اس کی قسمت بہت اچھی ہے. یہ جو عام طور پر پہلو بیان کیا جاتا ہے، یہ پہلو ایسا ہے کہ یہ بلا وجہ بیان نہیں کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو اس خیال کی، اس کانسیپٹ کی تائید کر رہی ہیں، حمایت کر رہی ہیں کہ ہاں ایسا ہے کہ بھئی انسان کے مقدر میں جو ہوتا ہے، جو لکھا ہوتا ہے مقدر میں، وہ ہو کے رہتا ہے. تو اس سلسلے کی کچھ آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو اس کی حمایت بھی کر رہی ہیں کہ ہاں ایسا ہے. مثلا ایک آیت میں یہ کہا گیا، اگر آپ نماز غفیلہ پڑھتے ہوں گے تو اس میں یہ والا جملہ آتا ہے جو قرآن کی آیت بھی ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی پتا بھی گرتا نہیں ہے مگر اس کا علم پروردگار کو ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایک پتا پروردگار کے حکم کے مطابق حرکت کرتا ہے. اگر وہ حرکت بھی کرتا ہے تو پروردگار کے حکم کے مطابق، اگر وہ ساکت بھی ہوتا ہے یعنی گرتا بھی ہے تو پروردگار کے حکم کے مطابق. اور اسی طرح سے ولا رطب ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی دانہ ایسا نہیں ہے کہ جو زمین کی تاریکی میں جاتا ہو، ولا رطب ولا یابس، اور کوئی خشک و تر ایسی چیز نہیں ہے کہ الا فی کتاب مبین، کہ وہ کتاب مبین میں لکھی بھی نہ ہو. یعنی پہلے سے پروردگار نے طے کر لیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. ایک ایک پتے کے بارے میں پروردگار نے طے کر لیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. تو ظاہر ہے کہ اب پروردگار نے ظاہر ہے پہلے سے تقدیر لکھ دی ہے، جو مقدر میں لکھ دیا ہے ویسا ہوگا. یہ ایک آیت ہے. اس کے علاوہ قل ان الامر کلہ للہ، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ سارا کا سارا امر، سارا کا سارا حکم پروردگار کی طرف سے ہے. تو جب پروردگار کی طرف سے حکم ہے تو بندہ کیا کر سکتا ہے، کوئی کیا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس نہ ہو، جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی چیز نازل ہوتی ہے، جو بھی چیز ہم نازل کرتے ہیں وہ ایک معین مقدار میں نازل کرتے ہیں. یعنی پروردگار مخلوق کی اگر تقدیر بھی بناتا ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ بھی کرتا ہے تو معین مقدار میں پہلے سے نازل شدہ فیصلہ ہے جو پروردگار کرتا ہے. تو اگر پروردگار پہلے سے نازل شدہ فیصلہ کر لیتا ہے تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ جو ہماری تقدیر میں ہو، جو ہمارے مقدر میں ہو، یہ جو بیان کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ آیتیں ہیں.
وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ قَدْرًا، پروردگار عالم نے ہر شے کے لیے ایک مقدار معین کر دی ہے. مقدار معین کر دی ہے کا مطلب چاہے رزق ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے نوکری ہو، ہر چیز پہلے سے معین کر دی ہے. اور اِنَّا خَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر شے کو ایک معین مقدار کے مطابق خلق کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پروردگار نے پہلے سے یہ طے کر دیا ہے کہ اتنی مقدار میں اس کو رزق ملے گا، اتنی مقدار میں اس کو رزق ملے گا، اتنا یہ محروم رہے گا، اتنا یہ ترقی کر جائے گا، اتنا اس کو مصیبت آئی، پہلے سے طے کر دیا ہے پروردگار نے. بہت ساری اور اس طرح کی آیتیں ہیں. وہ ایک آیت تو آپ نے اکثر سنی بھی ہوگی بلکہ کبھی پڑھی بھی ہوگی. وہ کیا ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمام چیزوں کا مالک ہے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، بادشاہی عطا کرتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی ملک چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو پروردگار کی طرف سے سب کچھ ہے. تو ایک گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمارے مقدر میں یہی تھا، ہماری تقدیر میں لکھا تھا. تو قرآن کی کچھ آیتیں ان کی تائید بھی کر رہے ہیں کہ پروردگار کی طرف سے بہت کچھ ہے. اچھا، دوسرا گروہ ایسا ہے کہ نہیں بھئی تقدیر وقدیر کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہے انسان کی محنت ہے. انسان جتنی محنت کرے گا اتنا آگے بڑھے گا، اگر محنت نہیں کرے گا تو پیچھے رہ جائے گا. اور جو انسان جتنی ہوشیاری سے کام کرے گا، جتنی دیانتداری سے کام کرے گا، اتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا. جو بے ایمانی سے کام کرے گا وہ پیچھے رہ جائے گا. جو دیانتداری سے کام نہیں کرے گا، صحیح طرح سے محنت نہیں کرے گا، وہ پیچھے رہ جائے گا. تو یہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے، تقدیر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. علامہ اقبال کا شعر بھی اسی طرح سے ہے جو مجھے صحیح طرح سے یاد بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال خود ہی کو کرے بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے جو وہ والا مسئلہ ہے کہ انسان یہ ہے کہ خدا تقدیر کا فیصلہ کرے اس سے پہلے معاذ اللہ. یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ورنہ جو علامہ اقبال نے بات کہی تھی اس میں یہی ہے کہ تقدیر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، جو آپ چاہیں آپ لکھوا لیں اس سے. عجیب بات یہ ہے کہ اس سلسلے کی بھی کچھ آیتیں موجود ہیں، اور اس خیال کی اور اس کانسیپٹ کی بھی کچھ آیتیں تائید کرتی ہیں. اب میں کچھ آیتیں وہ پڑھ رہا ہوں جلدی اس لیے کہ ٹائم میرے پاس بہت کم ہے یہاں پر. اب وہ آیتیں دیکھ لیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا کسی قوم کی تقدیر اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی تقدیر نہ بدلے. یعنی قوم محنت کرے گی، قوم اپنی صلاحیتوں کو صرف کرے گی تو وہ آگے بڑھے گی، پروردگار پھر عطا کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ تقدیر نہیں ہے، لوگوں کو خود محنت کرنی ہے، لوگوں کو خود آگے بڑھنا ہے. اگر لوگ آگے بڑھیں گے تو پروردگار پھر مدد کرے گا. یہ آیت موجود ہے. اسی طرح سے دوسری قسم کی دوسری آیتیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. یاد رکھو کہ خدا کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، یہ لوگ ہیں جو خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. یعنی خود لوگ تباہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں. اس میں اللہ کا کوئی کام نہیں ہے. لوگوں نے کیا ہوگا تو اللہ اس کو وہ نتیجہ دے گا، خود ان کے جو کرتوت ہوں گے اس کا وہ نتیجہ نکلے گا. آیتیں تو بہت ساری ہیں، بس آخری جو آپ نے سنی ہوئی ہے ان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے نہیں ہے مگر جس کی وہ کوشش کرے. تو کوشش کرے گا تو ملے گا، کوشش نہیں کرے گا تو کچھ نہیں ملے گا. تو تقدیر کہاں گئی یہاں پر؟ تقدیر تو کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر. جو انسان کرے گا بس اسی کا نتیجہ اس کو نہیں ملنے والا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ دو طرح کے کانسیپٹ ہیں کہ بھئی ہماری تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے بس وہ ہو کے رہے گا. ایک نظریہ یہ ہے. دوسرا نظریہ ہے کہ نہیں، آپ جو کریں گے، آپ جو کوشش کریں گے اس کا نتیجہ آپ کو ملے گا. حقیقت کیا ہے؟ سچائی کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پروردگار نے تقدیر کی دو قسمیں بنائی ہیں. تقدیر کی پہلی قسم وہ ہے کہ جو معین ہے، یعنی وہ ہو کے رہے گا. جیسے موت کے بارے میں بھی ایک موت کا دن معین ہے، اس موت کے معین دن پر موت آ کے رہے گی. مگر ایک موت کا غیر معین دن ہے، یعنی مشروط تقدیر ہے، شرط لگائی گئی ہے. موت کے ایک دن میں ایسی شرط لگائی گئی ہے کہ اگر وہ شرط پوری ہو جائے گی تو موت نہیں آئے گی. مثلا فرض کیجئے کہ پروردگار نے طے کر دیا تھا کہ اس دن اس کو موت آئے، مگر وہ شرط والی تقدیر ہے اس کی.
وہ جو اس کا مقدر طے ہوا تھا کہ اس دن اس کو موت آئے گی، مگر وہ شرط کے ساتھ، وہ شرط کیا تھی کہ اگر اس نے صدقہ دیا تو موت ٹل جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اگرچہ موت پروردگار نے مقرر کر دی تھی مگر مشروط طریقے سے، اور دوسری موت وہ ہے کہ مشروط نہیں ہے، یعنی وہ پھر اس کے بعد چاہے کتنا ہی صدقہ دے وہ موت آ کے رہے گی۔ تو تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ قسم ہوتی ہے کہ جو معین ہوتی ہے اس دن ہو کے رہتا ہے۔ اسی طرح سے رزق کا معاملہ ہے، رزق پروردگار نے یہ معین کر دیا ہے اگر کسی کا تو وہ اس سے آگے وہ بڑھ ہی نہیں سکے گا، یا اتنا رزق تو اس کو مل کے رہے گا، یہ رزق معین والا ہے۔ دوسرا رزق ہوتا ہے مشروط۔ مشروط کا مطلب ہے کہ اگر انسان اس کے لیے کوشش کرے گا تو اس کو ملے گا، کوشش نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا۔ تو یاد رکھیے کہ تقدیر ایک قسم کی نہیں ہے، تقدیر دو قسموں کی ہے۔ ایک قسم وہ ہے جو معین ہے، اس کو آگے پیچھے انسان نہیں کر سکتا، اور دوسری قسم تقدیر کی وہ ہے کہ جو مشروط ہے، اس میں پروردگار نے وہ راستے رکھے ہیں، اگر آپ ان راستوں کو اختیار کریں جو معصومین کے بتائے ہوئے ہیں، اگر آپ ان راستوں کو اختیار کریں تو اس تقدیر کو انسان بدل سکتا ہے، اس کو آگے پیچھے کر سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد